بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکبات کا ضائع کی بحث چل رہی ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دوام کی 2 قسمیں، دوام ذاتی، دوام وصفی، اور اسی طریقے سے ضرورت کی 2 قسمیں، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی۔ اسی طرح ان کی جو نقیض ہے یعنی لادوام کی 2 قسمیں، لادوام ذاتی، لادوام وصفی۔ اسی طرح لاضرورت کی 2 قسمیں، لاضرورت ذاتی اور لاضرورت وصفی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دوام ذاتی اس کا مفاد ہے دائمہ مطلقہ، اس کی نقیض ہے مطلقہ عامہ جو کہ لادوام ذاتی ہے۔ اسی طرح دوام وصفی یعنی جو عرفی عامہ ہے اس کی نقیض آئے گی ہینیہ مطلقہ جو کہ لادوام وصفی ہے۔ اسی طرح ضرورت ذاتی ہے ضروریہ مطلقہ، اس کی نقیض آئے گی لا ضرورت ذاتی یعنی ممکنہ عامہ۔ اسی طرح ضرورت وصفی جو مشروطہ عامہ ہے اس کی نقیض آئے گی لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ۔ انصاروں کی تعریفیں، انصاروں کی مثالیں میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ یعنی اگر دوام ذاتی ہے تو وہ لادوام ذاتی نہیں ہوگا، اگر دوام وصفی ہے تو وہ لادوام وصفی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دوام ضرورت ذاتی ہے تو وہ لا ضرورت ذاتی نہیں ہوگا، اگر ضرورت وصفی ہے تو پھر لا ضرورت وصفی نہیں ہوگا۔ اگلی بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ جو قضیہ مرکبہ میں 2 قضیے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہوتا ہے مذکور، پہلا قضیہ، جو دوسرا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں قضیے ہیں ان دونوں قضیوں میں آپس کا جو تعلق ہے وہ ضد کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ضد صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہو، اس حد تک تو ایک دوسرے کے مخالف ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیک وقت دونوں جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے مرکب قضیہ بنانا ہے تو آپ دائمہ مطلقہ کو مطلقہ عامہ کے ساتھ ملا کر نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ ایک دوسرے کی نقیض ہے، ایک میں دوام ذاتی ہے دوسری میں لادوام ذاتی ہے، اور دوام ذاتی لادوام ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مرکب قضایا میں دونوں قضیوں کا بیک وقت جائز اور درست ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح دوام وصفی اور لادوام وصفی ان دونوں کو ملا کر آپ ایک قضیہ مرکبہ تیار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قضیہ تو لے لیں عرفی عامہ، دوسرے قضیے کی طرف آپ اشارہ کر دیں ہینیہ مطلقہ سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور مرکب قضیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں قضیوں کا جمع ہونا ممکن ہو، اور نقیضین کا اجتماع ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ اسی طرح جو ضروریہ مطلقہ ہے اس کو آپ ممکنہ عامہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ممکنہ عامہ کو ضروریہ مطلقہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، مشروطہ عامہ کو ہینیہ ممکنہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ہینیہ ممکنہ کو مشروطہ عامہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں مرکب قضیہ میں۔ یہ ایک اصول سمجھ لیا۔ پھر طریقہ کیا ہوگا مرکب قضیہ بنانے کا؟ دیکھیں مرکب قضیہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے دوام ذاتی کے ساتھ کوئی دوسرا قضیہ اگر آپ نے ملانا ہے تو آپ لا دوام وصفی ملا سکتے ہیں، دوام ذاتی کے ساتھ لا دوام ذاتی نہیں ملا سکتے۔ اسی طرح دوام وصفی ہے، دوام وصفی کے ساتھ آپ لا دوام ذاتی ملا سکتے ہیں، دوام وصفی کے ساتھ آپ لا دوام وصفی نہیں ملا سکتے، کیونکہ اس چیز کا امکان ہے کہ ایک چیز ذات کے اعتبار سے تو اس کے اندر دوام ہو لیکن وصف کے اعتبار سے اس کے اندر دوام نہ ہو، یا اسی طریقے سے ایک چیز ایسی ہو کہ جس میں وصف کے اعتبار سے تو دوام ہے ایک قضیے میں لیکن ذات کے اعتبار سے دوام نہ ہو، تو یہ اس طریقے سے جمع ہو سکتا ہے۔ ضرورت میں بھی ایسے ہی ہے، ضرورت ذاتی کو لا ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، لا ضرورت ذاتی کو ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، ضرورت ذاتی کو لا ضرورت ذاتی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ضرورت وصفی کو لا ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب اس کی مثالیں آئیں گی نا تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم ایک قضیہ لے لیتے ہیں مشروطہ عامہ، یعنی کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت مادامہ کاتبہ، یعنی محمول کا اس بات موضوع کے لیے کیا جا رہا ہے ضروری طور پر جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہاں پر ضرورت وصفی پائی جا رہی ہے۔ مشروطہ عامہ میں جیسے کہ ضرورت وصفی ہوتا ہے تو ضرورت وصفی کو آپ لا دوام ذاتی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں مطلقہ عامہ کے ساتھ۔ آپ یہ کہہ دیں کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت مادامہ کاتبہ لا دائمہ، لا دائمہ سے کیا مراد ہے؟ ای الدوام الذاتی، یعنی ہر کاتب وہ متحرک الاصابع تو ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، اگر وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف نہیں ہے تو محض اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے دائمی طور پر، یعنی دوام ذاتی کے اعتبار سے وہ کاتب نہیں ہے، البتہ وصف کتابی کے ساتھ موصوف ہو تو پھر وہ ضروری طور پر کاتب ہے۔ یہ بتا دیں کہ جو مشروطہ عامہ یہ مطلقہ عامہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ضرورت وصفی ہے اور اس میں لا دوام ذاتی ہے۔ اسی طرح لا دوام ذاتی جو ہے اس کو آپ دوام وصفی کے ساتھ بھی جمع کر سکتے ہیں، یعنی عرفی عامہ کے ساتھ،
عرفی عامہ کے ساتھ آپ کیسے جمع کریں گے؟ اس کی مثال یہاں پہ لکھی ہوگی، انہوں نے سالبہ کی مثال دی ہے، سالبہ کی مثال دیکھ لیں، لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبہ۔ اب یہ مثال دیکھ لیں، یہ عرفی عامہ کی مثال ہے۔ اب اس کے اندر بھی چونکہ وصف ہے، وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، یعنی موضوع جب تک وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے محمول کی نفی کی جا رہی ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ یہ لا دوام ذاتی یعنی مطلقہ عامہ لگا سکتے ہیں دوسرا قضیہ۔ کیوں؟ کیونکہ لا دوام ذاتی اور اسی طریقے سے دوام وصفی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں آپ نے جو دو قضیے جمع کرنے ہیں ان دونوں قضیوں کا جائز اور درست ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، وہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہونے چاہیے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ جو مطلقہ عامہ ہے اگر آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لا دوام ذاتی کے ساتھ تو یہ مطلقہ عامہ کن کن قضیوں کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان دو کے ساتھ تو مل کر نہیں آئے گا، نہ تو دوام ذاتی کے ساتھ نہ ہی ضرورت ذاتی کے ساتھ، باقی جو دوام وصفی ہے اور اسی طریقے سے جو ضرورت وصفی کی اقسام ہے ان سب کے ساتھ مل کر مطلقہ عامہ آ سکتا ہے۔ وہ کیسے آئے گا، ان کی کیا مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔